اگر کوئی اس خوف کی وجہ سے کہ داماد کے لیے ذرا مشکل ہو طلاق دینا، مہر کی رقم زیادہ لکھوا دے، اس کی کوئی ممانعت ہے شریعت میں؟ نہیں، مہر کی رقم تو کوئی کروڑوں روپے بھی لکھوا سکتا ہے، ٹھیک ہو، وہ اس کا حق ہے. یہ داماد کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، قرآن میں تو ہے اگر آپ نے کسی کو ڈھیروں سونا چاندی دیا ہوا ہے کسی عورت کو مہر کے طور پر، تو جب طلاق ہو جائے تو اسے واپس نہ لو. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ عورت کا حق ہے. عورت کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی میں 10 روپے یا 32 روپے 8 آنے لکھواؤں گا، نہ. وہ چاہے تو 32 لاکھ بھی لکھوا سکتی ہے، تو اس کی مرضی ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں آپ دے سکتے تو آپ نہ کسی اور سے نکاح کر لیں، تو یہ اس کا حق ہے. باقی یہ جو اس کے لیے کرتے ہیں نا، اس طریقے سے میرے بھائی کو رشتے بچتے کوئی نہیں ہے. ہاں، ہم نے تو دیکھا ہے جو خاندانی لوگ ہیں نا، وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ یار جب ہم نے اپنی بچی دے دی ہے تو اب پیسے سے کیا کرنا. جی، سب سے بڑی قیمتی چیز تو یہ تھی. میرا اپنا حق مہر 1100 روپے ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یعنی میں آج اگر دیکھوں نا تو یہ غلط ہوا تھا، 1100 نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں اپنی بیوی کو چھیڑتا ہوں 1100 روپے دیتے ہیں بھائی، نقدی دیتے سن انہوں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ ہی ہونا چاہیے. حق مہر کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ بالکل نیگلیکٹ کریں. باقی نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ حق مہر کو یعنی پسند نہیں فرمایا، اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے نکاح میں ہرڈل نہ آئے. اگر ساری عورتیں یہ تیار کر لیں کہ ہم نے 10-10 لاکھ روانہ ہے تو عورتیں تو بیٹھی رہیں گی، اس طرح مرد بھی بیٹھے رہیں گے. اس اعتبار سے کنڈیم بھی کیا گیا، لیکن بہت حقیر حق مہر اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. جزاک. میں اپنے محلے کی مسجد میں ڈبل اقامت کہتا ہوں، وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. مجھے بہت سے حضرات نے کہا کہ آپ اس مسجد میں اقامت نہ پڑھا کرو کیونکہ یہاں اقامت سنت کے مطابق نہیں ہوتی. تو کیا مجھے اس اقامت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں تو سنت کے مطابق دے لینا ہے کام، تو کیری دے دیں. وہ دین نہیں نہ دینا. اچھا دین نہیں دیتے تو وہ بڑا آسان طریقہ ہے سر. یہ میں بتا دیتا ہوں طریقہ. ان کو دیوبندیوں کو بتائیں کہ سعودی عرب دیوبند اور اہل حدیث کو فنڈنگ کرتا ہے. ٹھیک، سعودی عرب میں اکیلی اقامت ہوتی ہے. ٹھیک، تو آپ جو پورا سال مہینہ مارتے رہتے ہیں 20 تراویحوں کا اہل حدیث کو، تو اہل حدیث سے 20 تراویحاں ہم شروع کروا لیتے ہیں، آپ اکیلی اقامت شروع کروائیں کیونکہ سعودیہ کو آپ نے فالو کرنا ہے نا، تو سارے ٹھوس ہو جائیں گے. تو باقی یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ میرے خیال اہل حدیث ہی کہتے ہوں گے کہ آپ نہ دیں، تو ایسا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز وہیں پڑھیں ٹھیک ہے، اور اقامت کسی اور کو کہنے دیں. اور اگر ڈبل اقامت بھی کہہ لیں تو یہ جواز کی حد تک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ڈبل اقامت بھی ثابت ہے، اگرچہ اس کے لیے پھر اذان کے کلمات 4 دفعہ ہوں گے. تو لیکن فی نفس ہی ڈبل اقامت کا جواز موجود ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک، تو اگر وہ ڈبل اقامت کہہ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے مسجد میں اگر ایک دعوت کا سلسلہ کھلا ہوا ہے تو وہ جاری رکھیں، نہ بند کریں اسے. ٹھیک، گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈبل اقامت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ڈبل اقامت کے لیے اذان 4 گنا ہونی چاہیے. صحیح، تو چلے یہی تصور کر لیں. ان کے نزدیک تو ان کی اذان بھی نہیں ہو رہی ہوگی. جو لوگ بہت سخت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی دوسرا بدعقیدے کی تو نہ اذان ہے نہ نماز ہے، وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں، تو وہ رہنے دیں. ٹھیک. ہم 4 بھائی ہیں، ہمارے عقیقے نہیں ہوئے تو ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ عقیقہ جو ہے نا وہ اس صورت میں تھا آپ کے ماں باپ جب افورڈ کر سکتے تھے. جب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے تو یہ کوئی واجب تو نہیں تھا، سنت تھی. ٹھیک، تو قربانی تو ایک الگ سے سنت ہے، وہ ضرور پوری کریں. لیکن اگر اب آپ کے پاس یہ اہلیت ہے مال کے اعتبار سے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. صحیح. سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد خود کیا تھا اور صحابہ کرام کی دعوت بھی کی تھی. تو بڑی عمر کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. ویسے عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر ڈیلے ہو جائے تو پھر جب مرضی کریں. 7ویں دن ہونا چاہیے، 7ویں دن یعنی اگر منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے تو سوموار کو عقیقہ ہوگا، اور منگل کو بھی مغرب سے پہلے. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اسلام کی روح سے وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، تو بدھ کو پیدا ہوا ہے تو پھر اگلی منگل کو عقیقہ ہوگا. 7ویں دن ہونا ہے، نہ اس سے پہلے نہ بعد. یہ لوگ کہتے ہیں نا او جی منڈے دی چاچی پہ آمدی ہے تو منڈے دا ماما پہ آمدہ ہے تو لیٹ کر لیے. نہیں، صحیح. لیٹ کرنا ہے تو عقیقہ کر کے گوشت فریزر میں رکھ دیں، جب وہ آئے گی چاچی مامی تو اس کو کھلا دیجیے گا. عقیقہ ٹائم پہ ہی کرنا ہوگا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ہو سکتے ہیں. گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا. یہ نہ ہو کہ یہ 4 بھائی جو ہے نا وہ کہیں گے جی وہ ہم ایک گائے لے لیتے ہیں، چاروں دیچی کر لینے. نہ، جان دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہو. کیا محمد نام رکھنا جائز ہے یا ساتھ کچھ اور بھی لگانا ضروری ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کا نام محمد علی؟ ہاں جی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ ساتھ لگا لینا چاہیے، ورنہ آپ کی بچت نہیں ہوگی. اسی لیے یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں. ٹھیک. تو محمد نام صرف رکھ سکتے ہیں.
مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بخاری میں جو آتا ہے محمد ابن حنفیہ. حنفیہ عورت نامی یعنی حنفیہ نامی ایک عورت تھی جس سے شادی ہوئی تھی سیدنا علی کی. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ محمد ابن حنفیہ. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو, میری کنیت پہ نہ رکھو. ابو القاسم کنیت نہ رکھی جائے, نام محمد رکھے. یہ جو سندھ میں باب الاسلام کہا جاتا ہے, یہاں کس نے آ کے راجہ دائر کے خلاف جنگ کی تھی؟ محمد ابن قاسم. قاسم تو اس کے ابا جی کا نام تھا نا, نام محمد ہی تھا اس کا. ٹھیک ہے نا جی. تو خالی محمد نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ بے حرمتی ہو جائے گی نام رکھنے میں نا. تو عرب ملکوں میں اگر میں نام بتاؤں گا نا محمد علی, تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا نام ہے محمد ابن علی, کیونکہ عموماً جو ہے نا باپ کا نام 7 عرب یہاں لوگ لگاتے ہیں نا, تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے. اب میرے ایکچولی دیکھا جائے تو 2 نام ہے, ایک محمد نام ہے میرا, علی پکارنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو 2 نام بھی اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صرف محمد بھی نام رکھا جائے تو وہ میرا نام ہوگا, اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون عبداللہ نام, نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ جی, اور آپ کے ٹاپ کے صحابہ ہیں جو 3 فقیہ صحابہ, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, تینوں عبداللہ ہیں. چوتھے بھی ہیں ایک عبداللہ ابن زبیر. یہ چاروں فقیہ صحابہ, انٹیلیجنٹ, جینیس. اور ایک منافق ہے, اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی. تو ناموں سے تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ 2 نام ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. تو عبداللہ تو آپ نے سن لیا, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, قرآن میں نازل ہوئی آیت سورہ توبہ میں. نہ تو آندہ آپ نے اس کی قبر پہ جانا ہے, نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے. یہ آیات عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے اگینسٹ نازل ہوئی تھی. صحیح. اور عبد الرحمن نام مولا علی علیہ السلام کے قاتل کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم, مسلمان تھا, نام عبد الرحمن تھا. تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نام جو ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھا جائے. یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا, بخاری میں ہے یا مسلم میں, مجھے اب صحیح یاد نہیں, انہی دونوں میں سے. مشکات میں ناموں کا چیپٹر ایک ہے, اس میں آپ دیکھ لیں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. اچھا آپ دیکھیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے جی, لیکن آپ موسیٰ نام بڑا کم دیکھیں گے. ہارون ملے گا, موسیٰ بہت کم ملے گا, عیسیٰ اس سے بھی کم ملے گا. ٹھیک ہے نا, اسماعیل بہت کم ملتا ہے, اور یعقوب یہ چلے تھوڑا بہت پایا جاتا ہے. یوسف بھی پایا جاتا ہے, وہ بھی اس نے یوسف کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نہیں رکھتے. وہ سورہ یوسف پڑھتی رہتی ہے نا عورتیں کہ بچہ خوبصورت ہوگا, یہ بھی ایک وظیفہ بتایا نا لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو حبشی ہیں نا, ان کو کہ سورہ یوسف پڑھیں اور بچہ چٹا پیدا ہو, پھر مانیں گے. باقی پھر ساڑھے کو اس طرح نہیں ہے نا. تو خوبصورتی کا دار و مدار کلرز پہ, نقش و نگار پہ نہیں, اعمال پہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال عقیقے کے متعلق ہے, لیکن وہ 7ویں دن والا پوچھ رہے ہیں, تو وہ تو جواب میرے دے دیے, چھوڑ دو. علی بھی ایک بات